ہوں تو پھر لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں۔ چوتھا، وہ بندہ جو کسی کی باتوں میں گھرا ہو، اس کا دل دکھانے میں ان لوگوں کا ساتھ نہ دیا کرے۔ ایک شخص وہ ہے جو زمانے بھر میں لوگ جسے ذلیل کرتے ہیں۔ یا مجمع میں آپ کھڑے ہیں، آپ دیکھتے ہیں 4 لوگ ایک بندے کو ذلیل کر رہے ہیں، 4 لوگوں نے ایک ہی بندے کو نشانہ بنایا ہے، بار بار باتیں اسے مار رہے ہیں، تو اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے آپ بھی ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، بلکہ سیرت نبی کا خوبصورت پہلو یہ ہے، حضور کی سیرت کا پہلو یہ ہے کہ آپ اس شخص کی حوصلہ افزائی کریں جو ان 4 بندوں میں ان کی باتوں میں گھرا ہوا اپنے آپ کو کسی طرح سے کم تر سمجھ رہا ہے۔ بھائی اس میں کوئی خامی پائی جاتی ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں، اس میں اپنے جسم کے حساب سے، باتوں کے حساب سے، عقل کے حساب سے کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے کمی بیشی، تو لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے صحابی، آپ دبلے پتلے تھے، میرے کریم محبوب نے حکم فرمایا، کہا عبداللہ بن مسعود درخت پہ چڑھ جا، ایک مسواک میرے لیے اتار کے لا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود درخت پہ چڑھے، مسواک اتار رہے ہیں، ہوا چلی، آپ کی ٹانگوں سے کپڑا ہٹا، آپ کی دبلی پتلی ٹانگیں ہیں۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہا یہ کیسی ٹانگیں ہیں، یہ کتنا دبلا پتلا ہے عبداللہ بن مسعود۔ اب میرے سرکار نے لوگوں کی باتوں میں گھرے ہوئے اس شخص کے لیے کوئی ایسا جملہ نہ کہا جو اس کے دل پہ چوٹ لگنے کا سبب بنتا ہو۔ میرے کریم محبوب نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا، اے لوگو اتعجبون ما تضحکون لرجل عبداللہ، کیا تم ایسے شخص عبداللہ پہ ہنس رہے ہو جس کے بارے میں اسقل فی المیزان یوم القیامت فی احد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مسند احمد کی روایت ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا، لوگو تم اس عبداللہ بن مسعود کا مذاق اڑا رہے ہو کہ یہ دبلا پتلا ہے، اس کی یہ ٹانگ قیامت والے دن ایک ترازو میں احد پہاڑ کا وزن رکھا جائے گا، دوسرے ترازو میں میرے عبداللہ ابن مسعود کی یہ دبلی پتلی ٹانگ رکھی جائے گی، لیکن اس کی اس نیک ٹانگ کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ میرے سرکار نے گویا اس لوگوں کی باتوں میں گھرے ہوئے شخص کی داد رسی کی، اس کے دل کو سہارا دیا کہ پریشان نہ ہو، تو دبلا پتلا ہے، ہم تجھے یہ مقام دے رہے ہیں کہ زمانے میں تیرے مقام جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ احد پہاڑ اپنی وزن اپنی جگہ پہ رکھتا ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا احد پہاڑ نیچے رہ جائے گا، تیرا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا جس پلڑے میں تیری دبلی پتلی ٹانگ شمار کی جائے گی۔ اب یہ 4 باتیں وہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں تو ذریعہ بنتا ہے لوگوں کی باتیں کرنے کا، لیکن 5واں پہلو اور بڑا خوبصورت پہلو حضور کی سیرت کا کہ میرے کریم محبوب علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، آپ جتنے بھی خالص ہو جائیں، آپ 4 باتیں پوری کر لیں۔ پہلی بات، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں۔ دوسری بات، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ لوگ غلط گمان کریں آپ کے بارے میں کہ یہ غلط طرف جا رہا ہے، ہر بات کی وضاحت کر دیں۔ تیسری بات، آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے نہ کریں، سبز باغ نہ دکھائیں۔ چوتھی بات، آپ کسی کے ساتھ شامل نہ ہوں اس کی دل آزاری کرنے میں۔ یہ سارے کام آپ نے کر لیے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی باز نہیں آتے، لوگ تو پھر بھی باتیں کرتے ہیں۔ آپ جتنے خالص ہو جائیں، جتنے بھی اللہ کی خلوص کے لیے اللہ کی عبادت کرتے رہیں، رب کی رضا کے لیے سارا کام کرتے رہیں، لوگ پھر بھی باتیں کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر بڑا ہی خوبصورت پہلو، میرے کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں چلیں۔ حضور کے صحابی حضرت علی المرتضیٰ، حضور کے پالے ہوئے شخص کیسے تھے، حضور کے پروان چڑھائے ہوئے کیسے تعلیم دیتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے لوگ، آپ کے ماننے والے بھی جا رہے ہیں۔ سامنے سے کفار کا لشکر آیا، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو سب و شتم کرنا شروع کر دیا۔ سب و شتم کا معنی ہوتا ہے گالیاں دینا، حضرت علی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھیوں نے کہا، حضرت علی سے اجازت مانگی، کہا اس کہنے والے کی زبان ہم دھڑ سے علیحدہ کر دیں گے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا حضور آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو بے نیاز کر لیں لوگوں کی باتوں سے، یہی حضور کا درس، یہی صحابہ کرام کا درس۔ حضرت علی نے کہا اے سننے والو، تم نے سنا نہیں یہ جو برائیاں بیان کر رہا ہے، یہ برائیاں تو علی میں پائی ہی نہیں جاتی ہیں،
یہ کسی اور علی کا نام لے رہا ہے۔ عرب میں ہزاروں علی نام کے لوگ ہیں، یہ اس علی کو نہیں پکار رہا ہے۔ اس علی میں تو ان میں سے کوئی برائی نہیں پائی جاتی ہے، جن برائیوں کا یہ ذکر کر رہا ہے یہ کسی اور علی میں پائی جاتی ہوں گی۔ بات کرنے والا بات کرے، اپنے آپ کو بے نیاز کر لے لوگوں کی باتوں سے، ان کی باتیں بے بکت ہو جائیں گی۔ اور اگر حضور کی بارگاہ میں چلے، مسند امام احمد کی روایت، قریش حضور علیہ السلام کو نام بگاڑ کر محمد کے بجائے نعوذ باللہ مزمم کہا کرتے تھے۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بے انتہا تعریف کی جائے، جتنی تعریف کی جائے تھوڑی ہے، اور نعوذ باللہ مزمم وہ ہوتا ہے جس کی بے حد مذمت کی جائے، بے حد اس کی حرف کی جائے، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جائیں۔ اب وہ لوگ حضور کو مزمم کہہ کے پکارتے تھے، تو میرے کریم محبوب کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی، کہا حضور آپ تو محمد ہیں، وہ آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے کریم محبوب کا بے نیازی والا جواب سنے، حضور نے فرمایا الا تعجبون کیف یصرف انی شتم القریش، اے لوگو کیا تم نے نہیں دیکھا ہے میرے رب نے قریش کے سب و شتم سے، ان کی باتوں سے اپنے یار کو کیسے محفوظ کیا ہے۔ یلعنون مزمما، وہ کسی مزمم پہ لعنتیں کرتے ہیں۔ وانا محمد، فرمایا میں تو محمد ہوں، میرا نام تو محمد ہے۔ وہ مزمم کہہ کے اگر مجھے پکارتے ہیں، میں تو مزمم ہوں ہی نہیں، وہ کسی مزمم کو پکارتے ہیں، وہ کسی اور کو کہتے ہیں۔ میرے کریم محبوب کی اس کمال بے نیازی کے ان کی باتوں کو بے بکت کر دیا، ان کی باتیں ختم ہو گئیں۔ اور اگر اس پہلے شعر کا ترجمہ کرتا چلوں جو کسی نے کہا تھا کہ تو کیا ہے، دنیا نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے ہیں، اللہ کریم کا قرآن اٹھائیں، مالک کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا بذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا وتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک، رب کی طرف سے فرشتہ آیا، اس نے کہا قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، میں آپ کو ایک بیٹا دینے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو ایک بیٹا دے کے آؤں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا جواب کیا تھا؟ قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، میرے لیے بیٹا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے کبھی چھوا نہیں ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فاجاها المخاض الى جذع النخلہ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك برجع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فناداها من تحتها۔ قرآن کی آیتیں پورے کا پورا رکوع اس بات پر دعویٰ ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کریم نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بغیر خامند کے، بغیر کسی مرد کے چھوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت آپ کے پیٹ سے فرمائی۔ اب فرشتہ آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا، لیکن کیا تھا؟ زمانے بھر میں حضرت مریم کو تراشا گیا، زمانے بھر میں حضرت مریم کی طرف انگلیاں اٹھائی گئی۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا داغ قبا، تو کیا ہے اور کیا ہے تیری حیثیت، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا خاندان۔ دنیا نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے ہیں۔ میں کہوں کہ میں امام پڑھاتا ہوں، لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ کیا اوقات ہے ہماری؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ لوگوں نے تو اللہ کے نبیوں کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے، ایسی شان کائنات میں کسی اور عورت کی نہیں۔ میرے مالک کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، کہا مالک میں تو زمانے والوں میں جا رہی ہوں، میں تو اپنے بچے کو اٹھا کے لوگوں میں جا رہی ہوں، اب کیا کرنا ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسیٰ بن مریم۔ رب نے فرمایا یہ عیسیٰ بن مریم ہے، یہ شان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
لیکن کیا تھا؟ زمانے کا وہ اللہ کا نبی جس نے مردوں کو زندہ کیا، جس نے ہاتھ سے پرندوں کو بنایا، پھونک ماری اڑنے لگ پڑے، مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا وہ بینا ہو گئے، کوڑ والے مریض جو لا علاج تھے ان کے مرض پہ ہاتھ رکھا، رب نے شفا عطا فرمائی۔ اتنی شانیں ہونے کے باوجود ان کی ماں کے بارے میں لوگ باتیں کرتے رہے، پھر تم اور میں کیا ہیں؟ ہم نے اگر دیکھنا ہے تو حضور کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ دیکھو گے تو آؤ تم کو دکھاؤں خدا کا رنگ، دیکھو گے تو آؤ تم کو دکھاؤں خدا کا رنگ، کردار مصطفیٰ میں ہے رب اولا کا رنگ، کردار مصطفیٰ میں ہے رب اولا کا رنگ۔ دنیا کے رنگ پھیکے پڑے جس رنگ کے سامنے، دنیا کے رنگ پھیکے پڑے جس رنگ کے سامنے، وہ رنگ ہے تو صاحب غار ہرا کا رنگ۔ میرے کریم محبوب کی زندگی ہی وہ زندگی ہے جس زندگی کے سامنے ساری مصیبتیں بندے کو ہے چلکتی ہیں۔ 5 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دنیا کے کسی موڑ پہ آپ گزر رہے ہوں، پریشانیوں نے آپ کو گھیرا ہو، آپ حضور کی زندگی کی طرف آئیں، لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں سرکار کا طریقہ کیا تھا۔ حضور کے بارے میں باتیں کرتے تھے تو حضور کیا کرتے تھے؟ اگر باتوں کا موقع آپ خود دیتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بچائیں ان ساری باتوں سے، لیکن اگر آپ کچھ نہیں کرتے ہیں، کوئی خامی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پایا جاتا ہے آپ میں، پھر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں تو پھر بے نیاز ہو، پھر چھوڑ دیں لوگوں کو ان کی وجہ پر، ان کی جگہ پر چھوڑ دیں۔ آپ باتوں کا جواب دینا شروع کریں گے، وہ اور اعتراض کرنا شروع کریں گے۔ بس یہی درس ہے آج کا کہ لوگوں کی باتیں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے لیے درس کیا ہے۔